الله تعالى في موضع آخر: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، آپ رات میں اپنے رب کو سجدہ کیجئے اور لمبی رات تک اللہ کی تسبیح اور اس کی تحلیل بیان کیجئے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رات کو آپ اللہ کے لیے تہجد پڑھیے، جو آپ کے لیے زائد اور نفل ہوگی۔ ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر قائم فرمائے گا۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں کو نماز پڑھنے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں تک کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاۃ بعد المکتوبۃ صلاۃ اللیل۔ کہا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز صلاۃ اللیل رات کی نماز ہے۔ اس لیے کہ جب ساری دنیا اپنے آرام دہ بستروں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے، اس وقت ایک مومن بندہ اپنے نرم و گداز بستروں سے الگ ہو کر اپنی خوبصورت بیوی کے پہلو کو چھوڑ کر رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اپنے رب سے تنہائی میں سرگوشی اور مناجات کرتا ہے۔ دنیا کے آلام و مصائب اور دنیا کے رنج و محن کا سامنا کرنے والا انسان جب رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی پیشانی دیکھتا ہے، تب اس وقت اس کے تمام غم کافور ہو جاتے ہیں، اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا دکھڑا اور اپنا درد بیان کرنے کا ایک ایسا موقع ہے کہ جب انسان تنہائی میں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے درد کا مداوا اور اپنی پریشانیوں کا علاج طلب کرتا ہے اللہ رب العالمین سے، تو رات کی یہ نماز بندے اور رب کے درمیان واسطہ اور رابطے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا رات کی یہ نماز ایک بہتر ذریعہ ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت میں ہے: ان فی اللیل لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ امرا من خیر الدنیا والآخرہ الا آتاہ ایاہ وذلک فی کل لیلہ۔ کہا کہ ہر رات اللہ رب العالمین نے ایک گھڑی متعین کیا ہے، اس گھڑی میں جب بندہ اللہ رب العالمین سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سوال کو پورا کرتا ہے۔ کہا کہ سال بھر رات میں یہ گھڑی ہمیشہ آتی ہے، اور جب بھی اس گھڑی میں اللہ رب العالمین سے بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم۔ کہا کہ تم رات کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالو، تم رات کو نماز پڑھنے کا اہتمام کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے جو صالحین اور نیک لوگ گزرے ہیں یہ ان کی عادت اور ان کا طریقہ رہا ہے۔ گزشتہ نیک لوگوں کا طریقہ راتوں کو نماز پڑھنا رہا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے، آپ نے فرمایا: علیکم بقیام اللیل فإنہ مرضات للرب منجات عن الاسم مغفرۃ للسیئات۔
کہا کہ تم رات کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرو، کیونکہ یہ اللہ کو راضی کرنے والی، گناہوں کو مٹانے والی اور تمہیں گناہوں سے نجات دینے والی ہے، یعنی گناہوں سے بچانے والی اور گناہوں کو مٹانے والی ہے یہ نماز۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ امرأن قام من اللیل فصلی وایقظ اہلہ فإن ابت نضح فی وجهها الماء، ورحم اللہ امرأة قامت فصلت وایقظت زوجها فإن ابى نضحت فی وجهه الماء۔ اللہ تعالی رحم کرے، اللہ رب العالمین رحمت نازل کرے اس مرد پر جو رات کو اٹھا، رات کو بیدار ہوا اور نماز پڑھی، اپنی بیوی کو جگایا، اگر وہ اٹھ گئی تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں اٹھی تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیا تاکہ بیدار ہو جائے۔ اور اللہ تعالی رحم کرے اس عورت پر جو رات کو اٹھی اور اس نے رات کو نماز پڑھا، اپنے شوہر کو بیدار کیا، اس نے بھی نماز پڑھی، اور اگر شوہر نے انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحم کرے کہ جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور اپنے شوہر کو یا شوہر اپنی بیوی کو رات کی نماز پڑھنے پر آمادہ کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قام الرجل والمرأة فصليا جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات۔ کہا کہ جب رات کو میاں بیوی، شوہر اور عورت دونوں اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اکٹھا ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یعنی شوہر آگے نماز پڑھتا ہے، بیوی اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی اقتدا کرتی ہے اور دونوں نماز پڑھتے ہیں، تو انہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک اس رات بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ بہت زیادہ ذکر کرنے والے مردوں اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتوں میں ان کا نام درج کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، من کا قام بعشر آیات فی لیلۃ لم یکتب من الغافلین ومن قام بمئۃ آیۃ فی لیلۃ کتب من القانتین ومن قام بألف آیۃ فی لیلۃ کتب من المقنطرین۔ کہا کہ جو ایک رات میں 10 آیتیں نماز میں پڑھتا ہے، قیام اللیل میں 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا، اسے غافل نہیں کہا جائے گا اللہ کے دفتر میں۔ اور جو آدمی رات میں 100 آیتیں پڑھتا ہے نماز میں، قیام اللیل میں، تو اللہ کے نزدیک اسے عبادت گزار، قانت، قیام کرنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو ایک رات میں 1000 آیتیں رات کی نماز میں پڑھتا ہے، تو اس کو بہت بڑا خزانے دار لکھ دیا جاتا ہے، اس بہت بڑا مقندر، یعنی جس کے پاس بہت بڑا خزانہ جمع ہو گیا ہو، اس کو ان لوگوں میں سے لکھا جاتا ہے جو 1000 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں نماز میں ایک رات میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، اے عبداللہ فلاں کی طرح سے مت ہونا جو راتوں کو نماز پڑھتا تھا اور پھر بعد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سب بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں، نعم الرجل عبداللہ لو كان يصلي من الليل فكان عبد الله لا ينام بالليل الا قليلا۔ کہا کہ عبداللہ بن عمر کتنے اچھے آدمی تھے اگر وہ راتوں کو جاگ کر نماز پڑھتے۔ بتایا لوگوں نے عبداللہ بن عمر کو، اس کے بعد عبداللہ بن عمر رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، راتوں کو جاگ کر نماز پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو رات کی یہ نماز اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے انسانوں کے لیے کہ اس نماز کے ذریعہ اللہ کی قربت، اللہ کی رضا اور اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ اس نماز کے ذریعہ اللہ رب العالمین سے بندہ مناجات کرتا ہے، اپنے درد
اپنے غم اور اپنے دکھ بیان کر کے اللہ رب العالمین سے اس کا علاج اور اس کا مداوا طلب کرتا ہے، اور اسی لیے اس وقت اللہ رب العالمین سے بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے مستدرک حاکم اور ابو اعلیٰ وغیرہ کی ایک صحیح روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، کیا کہا؟ لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ۔ کہا سن لو، جان لو، مومن کی شرافت و عظمت، مومن کے مرتبے کی بلندی یہ ہے کہ وہ رات کو نماز پڑھا کرے، اور اس کی عزت، سرفرازی اور تمام لوگوں پر اس کی بلندی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال سے خود کو بے نیاز کر لے، لوگوں کے پاس جو دولت ہے اس دولت پر کبھی غلط نظر نہیں ڈالے، اس سے کوئی تعلق نہیں، اسے کوئی حرص نہیں، اسے کوئی لالچ نہیں۔ ایسا انسان لوگوں کی نظر میں سربلند اور باعزت قرار پاتا ہے۔ تو رات کی یہ نماز مومن کے شرف و فضل اور اس کی عظمت و فضیلت میں اضافے کا سبب ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں راتوں کو نماز پڑھنے کا خصوصی اہتمام پایا جاتا تھا، اور بالخصوص رمضان کی راتوں میں، کیونکہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، دل کے یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کا قیام کرے گا، رمضان کی رات میں نماز پڑھے گا، اس کے گزرے ہوئے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رمضان کی راتوں میں قیام کرنا، رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھنا، رمضان کی راتوں میں تہجد کا اہتمام کرنا، یہ انسانوں کے گزرے ہوئے تمام گناہوں کو بخش دینے کا سبب ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے۔ اور آپ یاد کر لیں، سال کے 12 مہینے عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے درمیان جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو کبھی قیام اللیل، کبھی صلاۃ اللیل، کبھی تراویح، کبھی تہجد اور کبھی کسی اور نام سے یاد کیا جاتا ہے، مگر اس بیچ میں جو نماز ہے وہ صرف ایک نماز ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہے۔ اس کے دلائل سنت میں بھرے پڑے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ سنیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض او تعب صلی صلاۃ اللیل بالنہار 12 رکعہ۔ کہا کہ کبھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے یا بیمار پڑ جاتے تو رات کی نماز آپ دن میں 12 رکعت پڑھتے۔ جب کبھی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے، نہیں پڑھ سکے، سو گئے، رات کی نماز نہیں پڑھ سکے، تو دن میں آپ اس کو 12 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر 2 نماز ہوتی تو دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف 12 رکعت پڑھنے پر اکتفا کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا مطلب کہ اگر 8 اور 8 2 مرتبہ آپ پڑھتے ہیں تو دن میں اس کو دہرانا چاہیے کہ نہیں دہرانا چاہیے؟ دوبارہ آپ کو دن میں وہ نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ جبکہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، حدیث کی اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز فوت ہو جاتی کسی بھی وجہ سے تو دن میں آپ 12 رکعت نماز پڑھتے۔ دن کا مطلب یہ ہے کہ طلوع شمس سے لے کر کے ظہر کے پہلے تک، جیسا کہ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کیا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ایک رات میں مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کی نماز پڑھتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، وہ بھی آ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن، ایک دن ناغہ کر کے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو چونکہ بات پھیل چکی تھی اس لیے زیادہ تر صحابہ کرام مسجد میں آئے، یہاں تک کہ مسجد بھر گئی اور ان سب نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔
پھر تیسرے مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کیا تو مسجد تنگ ہو گئی، مسجد میں لوگوں کے نماز پڑھنے کی جگہ باقی نہیں رہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ پھر اگلی رات صحابہ کرام مسجد میں جمع ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں گے تو ہم لوگ نماز پڑھیں گے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے۔ صحابہ کرام انتظار کرتے رہے، سحری کا وقت ہو گیا، سب چلے گئے سحری کھانے، آئے فجر کی نماز میں، فجر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها، مجھے معلوم تھا کہ تم باہر انتظار کر رہے ہو، میں ناواقف نہیں تھا تمہارے موجود ہونے سے، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، کہیں رات کی یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کو ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ، بے بس ہو جاؤ، ادا نہ کر سکو، اس لیے اس ڈر کی وجہ سے میں نہیں نکلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، نزول وحی کا زمانہ ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، شریعت نازل ہو رہی ہے، دین نازل ہو رہا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ساتھ اس قدر ہمدردی، اس قدر رحم دلی، اس قدر شفقت اور اس قدر محبت ہے کہ کہیں یہ نماز فرض ہو جائے اور میری امت اس کو ادا کرنے سے عاجز نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے نماز پڑھانے کا سلسلہ بند کر دیا۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات نماز پڑھائی ہے تو صرف 3 رات پڑھنا چاہیے، پورے مہینے کیوں یہ لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں؟ جہالت کا ایک نیا انداز ہے، یہ جہالت کا ایک نیا رخ ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات پڑھائی تو 3 رات پڑھنا چاہیے، باقی آپ نے نہیں پڑھایا تو آپ لوگوں کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ گستاخی کا آخری درجہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا اس سے بڑے ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈر رہا ہوں کہیں رات کی نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، فرضیت کے ڈر سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4تھی رات نماز نہیں پڑھاتے، اور آپ کا امتی بڑی ڈٹھائی کے ساتھ کہتا ہے کہ نبی نے 3 دن کے بعد یہ نماز نہیں پڑھی، اسلیے تم لوگ مت پڑھو۔ نبی کی امت کے ساتھ شفقت کا یہ عالم ہے، امت کے ساتھ ہمدردی کا یہ عالم ہے کہ فرضیت کے ڈر سے میرے نبی نماز نہیں پڑھاتے، اور امتیوں کے بے خوفی کا یہ عالم ہے، ان کی دکھائی کا یہ عالم ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق بنانے میں اسے کوئی تردد نہیں ہوتا۔ جی ہاں میرے دوستو، یہ بے غیرتی کی بات ہے کہ نبی فرضیت کے ڈر سے نماز پڑھانا بند کرتے ہیں اور ہم اس کا مذاق بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ لوگ جھوٹے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز فرض نہ کر دی جائے، اور قاعدہ یہ ہے کہ حکم اپنی علت کے تابع ہوا کرتا ہے۔ کوئی حکم جو شریعت میں آتا ہے اس حکم کی جو ریزن، اس کی جو علت، اس کا جو سبب ہوتا ہے اس کے تابع ہوا کرتا ہے۔ نبی کی وفات کے بعد یہ ڈر باقی ہے کیا؟ اللہ کے رسول کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اب بھی انسانوں کو یہ خوف ہے کہ یہ نماز فرض ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس نماز کو امت پر فرض کر دے گا؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ تو جب فرضیت کا خوف ختم ہو گیا تو نماز نہ پڑھنے کا سلسلہ بھی ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ سبب ختم ہو گیا تو حکم بھی تو ختم ہونا چاہیے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا دین جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہوتا ہے، ویسے آپ کے فرمان سے بھی ثابت ہوتا ہے، ویسے آپ کی تقریر سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ حدیث کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کریں اسے حدیث فعلی کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان کریں اسے حدیث قولی کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھیں اور اس پر انکار نہ کریں اسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ ان تمام طریقوں سے ہمارا دین ثابت ہوتا ہے۔ سنن نبی داؤد اور سنن بہقی کی روایت میں ہے، ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں گزرے، دیکھا کہ لوگ الگ الگ ٹولیاں، الگ الگ گروہ بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے 6 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے 10 لوگ نماز پڑھا رہے ہیں۔ دوسرا آدمی نماز پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے 15 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن یاد نہیں ہے، یہ جن کو قرآن یاد ہے ان کی اقتداء میں یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
लक़द असाबू औ अहसनू, लक़द असाबू व अहसनू वलम यकरह ज़ालिका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहुम। इन लोगों ने अच्छा किया, दुरुस्त बात किया, और इस नमाज पढ़ने के अंदाज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद नहीं किया, उसे बुरा नहीं समझा। रात में नमाज पढ़ते हुए देखा, उनको रोका नहीं। इसका मतलब कि रात में मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम रखा उस पर। एक दूसरी रिवायत है जिसे इब्न हिब्बान ने अपनी सही में और अबू याला ने अपनी मुसनद में बसनद हसन रिवायत किया है। उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। कहा अल्लाह के रसूल, रात में बड़ी अजीब व गरीब बात हो गई, रात में बड़ा अजीब वाक़या मेरे साथ पेश आ गया। कहा वो क्या हो भाई? कहा कि मेरे मोहल्ले की औरतें मेरे पास आईं और कहा कि ओ भाई हमको कुरान पढ़ना नहीं आता, तो ज़रा तुम हमको कुरान के साथ नमाज पढ़ा देते तो हम तुम्हारी इब्तिदा में नमाज पढ़ लेते। उबई ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने उनको 8 रकात और 3 रकात नमाज पढ़ाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खामोश रहे। रावी कहते फ़कानत सुन्नत और रज़ा, इसलिए रज़ामंदी की सुन्नत बन गई कि रात में मर्द इमामत कराए और उसके पीछे औरतें या मर्द खड़े होकर उसकी इक़्तिदा करें। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी की सुन्नत है। तो ये दोनों हदीसें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक़रार, आपकी रज़ामंदी और आपकी तकरीर की दलील है कि ये नमाज रात में जमात के साथ पढ़ी जा सकती है। और सुने, सुनन नबी दाऊद, सुनन तिरमिज़ी बल्कि सुनन अरबआ में और मुस्नद अहमद में और बैहक़ी की सुनन कुबरा में अबू ज़र ग़िफ़ारी और नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से 2 अलग रिवायतों में बसनद सही साबित है। उन दोनों का मजमुआ मैं आपसे जिक्र करना चाह रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की 23वीं रात को लोगों को नमाज पढ़ाई। रमज़ान की 23वीं रात को लोगों को नमाज पढ़ाई, 1/3 रात तक नमाज पढ़ाई। 1/3 रात में आप नमाज पढ़ा करके फारिग हो गए, यानी 1/3 हिस्सा लिया आपने रात का। फिर आपने 24 को नमाज नहीं पढ़ाई, आपने 25वीं रात को लोगों को जमात के साथ नमाज पढ़ाई, तो आधी रात तक नमाज पढ़ाई, आधी रात तक नमाज पढ़ाई। और फिर उसके बाद आपने 26वीं रात को नमाज नहीं पढ़ाई, फिर आपने 27वीं रात को नमाज पढ़ाई, और 27वीं रात को इतनी लंबी नमाज पढ़ाई कि सहाबा कहते हैं कि हमको डर लगा कि कहीं सहरी न छूट जाए, कहीं सहरी का वक्त ना फौत हो जाए। यानी बिल्कुल आखिरी रात तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी रात में सहाबा को नमाज पढ़ाई। दूसरी रात जब आधी रात को नमाज खत्म हो गई तो सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, लौ नफ़लतना बक़ियता लैलतिना हाज़िही। थोड़ा तवज्जो से आप इस हदीस को सुनिएगा। लौ नफ़लतना बक़ियता लैलतिना हाज़िही, रात थोड़ा सा बाकी है, उसमें भी अगर आप नमाज पढ़ाते तो अच्छा रहता। काश आप बाकी बची हुई रात में भी हमें नमाज पढ़ाते तो बेहतर रहता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, मन क़ाम मअल इमाम हत्ता यंसरिफ़ा कुतिबा लहू क़ियामुल लैला। जिसने इमाम के साथ रात की नमाज पढ़ी यहाँ तक कि इमाम फारिग हो जाए तो उसको रात भर नमाज पढ़ने का सवाब लिखा जाएगा। कुतिबा लहू क़ियामुल लैला, रात भर क़ियामुल लैल करने का अज्र उसके नामे अमाल में दर्ज कर दिया जाएगा। गोया कि सहाबा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारे लिए ये नमाज काफ़ी है, इससे ज़्यादा तुमको नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमाम के साथ जब तुमने सलाम फेर दिया तो गोया कि तुमने रात भर नमाज पढ़ी और तुम्हारे नामे आमाल में पूरी रात क़ियामुल लैल करने का अज्र दर्ज किया जाएगा। ये इस बात की दलील है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपके कौल से भी, जैसा कि आपने कहा मन क़ाम मअल इमाम, जो इमाम के साथ नमाज पढ़ेगा, ज़ाहिर है कि ये रमज़ान की रात की बात है, ये तरावीह की बात है। 25वीं रात को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही कि जो इमाम के साथ नमाज पढ़ करके फारिग होगा। गोया कि रमज़ान के पूरे महीने में अगर कोई आदमी इमाम के साथ नमाज से फारिग होता है
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق پوری رات قیام کرنے کا اجر اس کو ملے گا۔ تو ثابت ہوا کہ پورے مہینے وہ قیام اللیل کر سکتا ہے اس حدیث رسول کی روشنی میں۔ تو میں نے کہا کہ پورے ماہ تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، آپ کے فرمان سے بھی ثابت ہے، آپ کے عمل سے بھی ثابت ہے، اور آپ کے اقرار سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو نماز رات کو پڑھی جائے گی، یہ نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان کی تعداد کیا ہوگی، کتنی رکعت پڑھی جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے؟ محترم حضرات، بات میری شاید لمبی ہو گئی ہے، میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تراویح کی جو رکعات اور تراویح کی نماز کی جو تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ احادیث کی روشنی میں 11 رکعات ہے۔ ایک تو پہلے نمبر پر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جسے بخاری اور مسلم اور دوسرے ائمہ نے روایت کیا ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کیف کانت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی رات میں نماز کیسے پڑھتے تھے؟ کیسے پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ رمضان میں اور نہ رمضان کے علاوہ دنوں میں کبھی بھی 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ ام المومنین نے یہ نہیں کہا کہ 11 پڑھتے تھے، یہ بھی نہیں کہا کہ 11 سے کم نہیں پڑھتے تھے، بلکہ ایک تیسرا اسلوب اپنایا، 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب کہ 11 سے کم پڑھتے تھے۔ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعت پڑھتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 رکعت پڑھتے تھے، جیسا کہ صحیح ابو عوانہ اور سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے۔ تو نبی سے 11 سے زیادہ پڑھنا تو ثابت ہوا، مگر 11 سے زیادہ پڑھنا، آپ 11 سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے، اس سے زیادہ کسی بھی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتا۔ یہ پہلی دلیل ہوئی۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء اور فجر کے درمیان میں، عشاء سے لے کر فجر کے درمیان میں 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے بیچ میں 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسی لیے صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ کی ایک دوسری روایت میں ہے، جسے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں 3 رات لوگوں کو نماز پڑھائی، تو 8 رکعت رات کی نماز پڑھائی اور 3 رکعت وتر پڑھایا۔ 8 اور 3 مل کر کے کتنا ہوا؟ 11 ہوا۔ چوتھی دلیل وہ حدیث ہے جسے ابھی میں نے صحیح ابن حبان اور مسند ابو یعلا کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کو بتایا کہ میں نے رات میں عورتوں کو 8 اور 3 یعنی 11 رکعت نماز پڑھائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں کیا۔ اسی طرح سے موطا امام مالک میں سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھائیں۔ یہ روایت موطا امام مالک میں انتہائی زیادہ مضبوط سند سے موجود ہے، کیونکہ مالک عن محمد بن یوسف عن سعید بن یزید، اور سعید بن یزید یہ صحابی ہیں۔ کہا کہ امر عمر ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوما للناس ب11 رکعہ،
عمر نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھائیں۔ یہ تمام روایتیں، یہ جو 4-5 دلیلیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء اور فجر کے بیچ میں 11 رکعت نماز پڑھتے تھے، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ تراویح کی نماز کی جو تعداد ہے، تراویح کی رکعتوں کی جو گنتی ہے وہ 11 ہے۔ 11 سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا نہ حضر میں ثابت ہے، نہ سفر میں ثابت ہے، نہ رمضان میں ثابت ہے، نہ رمضان کے باہر ثابت ہے، نہ شب قدر کی راتوں میں ثابت ہے، اور نہ شب قدر کے علاوہ دوسری راتوں میں ثابت ہے۔ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 سے زیادہ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ ہاں، بخاری اور مسلم کی اور سنن کی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ یہ 13 رکعت ابن عباس کی روایت میں بھی ہے، میمونہ کی روایت میں بھی ہے، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت میں بھی ہے۔ لیکن اسی روایت میں اس بات کی وضاحت ہے کہ 13 میں عشاء کے بعد کی 2 سنتیں شامل ہیں، اور بعض دوسری روایت میں ہے کہ اسی میں فجر کے پہلے کی 2 سنتیں شامل ہیں۔ تو اب ظاہر ہے یا تو عشاء کے بعد کو جوڑا جائے تب بھی 11 2 13 ہوگا، یا فجر کی 2 سنتوں کو جوڑا جائے تب بھی 11 2 13 ہوگا۔ تو جو یہ 13 کہا یہ مستقل نہیں ہے، اس میں عشاء کے بعد کی سنت راتبہ یا فجر سے پہلے کی سنت راتبہ شامل ہے۔ یہ روایتوں میں خود راوی نے ذکر کیا ہے، عائشہ کی روایت میں عائشہ نے ذکر کیا ہے، ابن عباس کی روایت میں خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ذکر کیا ہے۔ اس لیے اگر کسی روایت میں 13 آتا ہے تو اس میں 2 رکعت فجر کی سنت شامل ہے، یا عشاء کے بعد کی 2 رکعت سنت شامل ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی 11 رکعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اب سوال یہ آتا ہے ان دنوں میں بہت کثرت کے ساتھ کہ مولوی صاحب نماز پڑھ کر کے امام کے ساتھ فارغ ہو گئے، وتر نہیں پڑھا امام کے ساتھ، رات میں اور نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور زیادہ عبادت کرنے کا جذبہ غالب ہے، تو کیا رات میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی امام کے ساتھ 8 رکعت پڑھ لیا، وتر امام صاحب پڑھانے لگے تو چلے گئے گھر، اور چاہتے ہیں نماز پڑھنا تو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ خاص کر کے شب قدر کی راتوں میں جب جاگنا ہوتا ہے تو لوگ یہ سوال کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، کیا یہ ممکن ہے کہ امت کا کوئی فرد، امت کا کوئی انسان کتنا ہی بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو جائے، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عابد انسان عبادت میں میرے نبی سے بھی آگے بڑھ جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو جب نبی پوری زندگی صرف ایک عدد کی پابندی کرتے رہے، پوری زندگی کبھی بھی 11 سے زیادہ پڑھنے کی کوشش نہیں کیا، تو ہم نبی سے بھی آگے بڑھ گئے کیا؟ نبی سے بھی زیادہ عبادت کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہو گیا کہ نبی سے آگے بڑھ کر کے ہم 20 اور 25 پڑھنا چاہتے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے، اگر 11 سے زیادہ پڑھنا ثابت ہے شریعت میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی بھی ایک مرتبہ تو 11 سے زیادہ پڑھ کے بتانا چاہیے امت کو، کہنا چاہیے امت سے کہ تم لوگ پڑھ لو، مگر آپ نے پوری زندگی کبھی بھی 11 سے زیادہ نہیں پڑھا۔ تو جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی تھی وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہونا چاہیے میرے دوستو۔ اور سنیں، اتباع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ سمجھنے کا تقاضا یہ ہے کہ اسوہ حسنہ میں جو تعداد موجود ہے اس تعداد کی پابندی کرنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ اس سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ نبی کا اسوہ حسنہ چاند کی طرح سے چمکتا ہوا ہمارے سامنے موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر 11 رکعت کی پابندی کرتے رہے۔ تو کیا یہ اسوہ حسنہ ہمارے لیے نمونہ، آئیڈیل اور دلیل نہیں ہے میرے دوستو؟ اور سنیں، بات یہی نہیں ہے، بات اس سے بھی آگے ہے۔ 25ویں رات کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آدھی رات تک جماعت پڑھائی تھی تو صحابہ آپ سے کہہ رہے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اور نماز پڑھا دیجئے، کچھ باقی ہے سوال، اور 2-4 رکعت اور پڑھا دیجئے، رات کا جو حصہ باقی ہے اس میں آپ نماز پڑھائیے ہم کو۔ تقاضا، مطالبہ ہو رہا ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دیا کیا؟ نہیں جماعت کراتے، کہتے کہ تم لوگ جاؤ اکیلے اکیلے پڑھ لو، وہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، بلکہ کہا تمہیں اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام کے ساتھ تم نے نماز پڑھ دیا تو گویا کہ تم نے پوری رات نماز پڑھ لی۔
تمہیں پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا، اس لیے اب تم کو زیادہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعتوں کی پابندی جو ثابت ہے، اس پابندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اسی عادت کی پابندی کریں جس عادت کی پابندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ مکمل ہے، وہ پورا ہو چکا ہے، اس میں کہیں سے کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعہ اس کو بھرنے کی یا اسے مکمل کرنے کی کوشش کریں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو جب اسوہ حسنہ میں 11 ہی موجود ہے اور ہم 11 سے زیادہ تلاش کرنا چاہتے ہیں میرے دوستو، بات معقول لگتی ہے؟ اور سن لیں، ہر وہ عمل، یہ قاعدہ بہت مشہور ہے اہل علم کے ہاں، ہر وہ عمل جس کا تقاضا اور جس کا سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا اور اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہیں کیا اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، کوئی مانع بھی نہیں تھا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، تو اس کام کو نہ کرنا سنت ہے اور اس کام کو کرنا بدعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 11 رکعت سے زیادہ نماز پڑھنے کا تقاضا اور سبب موجود تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ نبی پڑھائیے اور زیادہ، ہم کو اور بقیہ رات کی امامت کرائیے، اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، خواہش بھی ہے، نبی بھی موجود ہے، امتی بھی موجود ہے، رات بھی موجود ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نہیں پڑھی، نہ پڑھنے کی اجازت دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 11 سے زیادہ نہ پڑھنا یہ نبی کی سنت ہے، اور 11 سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنا یہ نبی کی سنت اور آپ کے طریقے کی مخالفت ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ جب 11 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے اور امام نے 11 رکعت پڑھا کے ختم کر دیا رات میں، اب رات بھر ہم کو جاگنا ہے تو کیا کریں؟ پہلے آپ یہ بات یاد کر لیں، ہمارے لوگ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جاگنے والی رات ہے، رات کو جاگنا ہے، نہیں، یہ بات غلط ہے، وہ عبادت کرنے والی رات ہے، رات کو عبادت کرنا ہے۔ آپ اپنے ذہن کی، اپنی سوچ کی اصلاح کیجئے پہلے، وہ جاگنے والی راتیں نہیں ہیں، وہ عبادت کرنے والی راتیں ہیں، اس لیے آپ ان میں عبادت کا تصور بنائیے، جاگنے کا تصور نہیں بنائیے۔ ہوٹلوں پر، چائے خانوں میں، بازاروں میں، عوامی مجلسوں میں، گپ شپ اور لایانی گفتگو کی محفلوں میں بیٹھ کر رات جاگنا یہ مطلوب نہیں ہے میرے دوستو، عبادت مطلوب ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کیا، شب قدر کی راتیں بھی آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں میں بھی نماز پڑھی، مگر کبھی 11 سے زیادہ آپ نے نہیں پڑھا۔ تو اگر آپ کے طریقے کی جستجو ہے تو ان راتوں میں بھی قرأت کو لمبا کر دیا جائے، نماز ختم ہو گئی چھوڑ دیجئے نماز، آپ تلاوت کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے توبہ اور استغفار کیجئے، اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کے گن گائیے، اللہ کی مخلوقات پر بیٹھ کر غور کیجئے، اپنی خلقت کے بارے میں غور کیجئے، اپنے ہاتھ پیر منہ آنکھ کان ناک کے بارے میں غور کیجئے کہ کتنی بالغ بینی کے ساتھ اور کتنی مہارت اور حکمت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آپ کے وجود کو ڈھالا ہے، غور تو کیجئے کبھی، اب تب آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ رب العالمین کتنا بڑا احکم الحاکمین ہے۔ تو میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ راتوں کو نماز پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے سنت کی پابندی کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طرح سے اس سنت کی جو گنتی اور اس سنت کی جو رکعات کی تعداد ہے ان تعداد کی بھی پابندی کرنا یہی اتباع سنت کا تقاضا ہے۔ اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنا خود کو اللہ کے رسول سے آگے بڑھانے کی کوشش کرنا ہے، جو کسی صاحب ایمان اور صاحب اتباع انسان کو کبھی زیب نہیں دیتا۔
اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہماری عبادتیں، ہمارے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق انجام پائیں، اور پھر اللہ رب العالمین ان ہماری عبادتوں کو قبول بھی فرمائے، کیونکہ اصل عمل کرنا نہیں، اصل اللہ کے ہاں در قبولیت میں داخل ہونا ہے، اللہ رب العالمین کا ہماری عبادت کا مقبول بنانا ہے، یہی حاصل زندگی ہے۔ ورنہ عبادت تو ساری دنیا کے لوگ کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں عبادت کی قبولیت کے جو امور مطلوب ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو کما حقہ ادا کر کے اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کر سکیں۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم، عباد اللہ قوموا الی الصلاۃ۔